ٹھیک ہے، لیکن وہ اس سے کہیں کم کے اوپر مانگ رہے تھے. ہاں جی، دیکھیں نا انٹرنیشنل مارکیٹس کو جب دیکھتا ہے تو $20-30 کم کے اوپر جا رہے تھے. ہاں ابھی یہ وہ ڈیسیژن لینے کا ٹائم تھا. ہاں ہم نے کہا کہ شاید یہ مارکیٹ اپ ہوگی، تو مارکیٹ ایک دم سے کریش ہوئی ہاں جی، اور آج 273 کے اوپر پہنچ گئی ہے. اگر اس زمانے میں بھی ہم یہ $20-30 کم کر کے نکال دیتے تو ہم کم از کم اس کو بچا سکتے تھے. ابھی بھی ہمارا ڈیلیگیشن ایک بارٹر ٹریڈ ایران کے ساتھ چل رہا ہے، اس میں گیا ہوا ہے 10 لاکھ ٹن گندم دینے کا. تو نیگوسیشن ابھی تک ہو رہی ہیں ان کے ساتھ. کل ڈیلیگیشن واپس آ جائے گا، میٹنگز ہوں گی انشاءاللہ. کوشش ہماری یہ ہے. چلیں جی، اللہ کرے ہم لوگ اس پوزیشن میں آ سکیں کہ ہم لوگ ایکسپورٹ کر سکیں ویٹ کو. اچھا، ہم بات کر رہے تھے اس وقت کی ویٹ پروکیورمنٹ پالیسی. 1050 روپے قیمت ہو گئی سر. جی ہاں. اچھا، اس کے علاوہ کوئی اور کچھ پیسے، کوئی لوڈنگ ان لوڈنگ کے یا سٹیچنگ کے یا کچھ اور بھی؟ ہم نے پنجاب کے اندر تقریباً 9 ضلعوں کی 15 تحصیلوں 11 ضلعوں کی 15 تحصیلوں میں اچھا جی ہم پروکیورمنٹ کر رہے ہیں. اور یہ وہی ہیں اضلاع اور تحصیل وہی ہیں جو آلریڈی ہمارے پاس ہیں، جو ہیں. کتنے سینٹرز بن رہے ہیں اس میں؟ اس کو ہم نے پنجاب کو 9 زونز میں تقسیم کیا. ٹھیک ہے سر. ان 9 زونز کے اندر ہم نے 200 سینٹر کھولے ہیں، پرچیز سینٹرز. 200 سینٹر 200 سینٹر ہیں. اچھا، سب کی جو کیپیسٹی ہے ٹو پرکیور اینڈ ٹو میک دی گنجیز، یہ سیم ہے؟ مختلف ہوتی ہے. یعنی سب کے ٹارگٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اس کے اوپر ڈیپینڈنسی آف دیٹ ایریا ہوتا ہے کہ کس کس ایریا سے پرکیور کرنا ہے. جہاں کے گاؤں زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں اس کا ٹارگٹ پرکیورمنٹ کا زیادہ ہے. جہاں پہ پروڈکشن زیادہ ہے اس کا ٹارگٹ بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے تقریباً 200 سینٹر پنجاب میں کھولے ہیں، 11 سینٹر ہم نے سندھ میں کھولے ہیں، 9 سینٹر ہم نے بلوچستان میں کھولے ہیں. بلوچستان میں ہم نے اپنا انفراسٹرکچر تو رکھ دیا، لیکن سرسری طور پہ ہم نے ٹارگٹ بھی رکھ دیا وہاں پہ، لیکن وہاں پہ ابھی ہم پروکیورمنٹ کے لیے جائیں گے نہیں. ہم دیکھیں گے کیونکہ وہاں پہ جو ان کا بلوچستان کا فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی پروکیورمنٹ کر رہا ہے. وہاں پہ ایک بڑا لمیٹڈ ایریا جہاں پہ گندم ہوتی ہے. جب وہ دیکھیں گے کہ ان کی کیپیسٹی سے باہر ہو رہا ہے تو پھر ہم ادھر جائیں گے باقی گندم. یہ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. بنیادی طور پہ پاسکو کا کام جو ہے وہ اسٹیبلٹی آف دی ریٹ ہے. اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی پروونس کی جو بائنگ انسٹیٹیوٹ ہے اس سے اگر زیادہ ہو جاتی ہے، برڈن زیادہ ہوتا ہے، تو تب آپ شیئر کرنے جاتے ہیں میرا خیال. تو ہمارے ارینجمنٹس وہاں پہ بھی پورے ہیں. اچھا، 1050 روپے قیمت ہوگی سر. اس کے علاوہ کیا کیا ہے؟ ہم نے اس کے علاوہ ہر کسان کو پر بیگ 7 روپے ڈیلیوری چارجز بھی دیں گے. 7 روپے؟ 7 روپے. اچھا. اس ڈیلیوری چارجز میں بہت ساری چیزیں بیچارے الٹیمیٹلی اس نے 5 روپے لیبر کو دینے ہیں جس وقت وہ گندم اپنی لے کر آئے گا واپس. جو ہم اس کو ڈیلیوری چارجز پر بیگ دیں گے، 5 روپے وہ لیبر کو دے دے گا اس کو تولنے کے، اس کو سٹیکنگ کرنے کے لیے، ان لوڈنگ کرنے کے لیے. تو 2 روپے اس کو پر بیگ کسان کو اور بچے گا 1050 کے علاوہ. اچھا. پر 40 kg کے علاوہ. یہ ہیں جو ہمارے ارینجمنٹس ہیں. ہم 1 مئی سے شروع کریں گے. کوئی چھٹی، جمعہ، جمعرات، اتوار کوئی چھٹی نہیں ہوگی. ہمارا پورا سٹاف 6 ہفتے کے لیے موجود ہوگا. صبح 7 بجے سے لے کر مغرب تک وہ جو بھی آدمی ٹرالی لے آئے گا اس سے ہم گندم لے لیں گے. اچھا، آپ نے کوئی ٹائم بھی رکھا ہے سر کہ اتنے بجے ہمارا آپریشن شروع ہوا کرے گا اور اتنے بجے ختم ہوا کرے گا؟ ہاں، یہ مختلف علاقے ہیں. لائک جو ہم سندھ کی طرف چلتے جائیں تو وہاں صبح ذرا جلدی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ وہاں کا زونل ہیڈ اپنی مرضی سے ہے. ہم نے کہا ہے جیسے ہی طلوع آفتاب کے بعد جہاں ویزیبلٹی آپ کی بہتر ہو جائے گی اور موئسچر کانٹینٹس کم ہو جائیں گے تو وہ وصول کر سکتا ہے گندم کو. تو یہ اس کے ارینجمنٹس ہیں کہ وہ کب اس کو پروکیورمنٹ شروع کر دے گا. اسی طریقے سے مغرب تک ہم ان لوڈنگ کریں گے. مغرب کے بعد ان لوڈنگ نہیں کریں گے کیونکہ اس میں ایک تو موئسچر آ جاتا ہے اور پھر ویمنٹ اس کی پراپر ہو نہیں سکتی. اچھا، آپ نے کچھ اسپیسیفکیشن رکھی ہوں کیونکہ یہ اکثر شکایات آتی ہے کاشتکاروں کی طرف سے کہ جی ویسے تو انہوں نے رکھا ہوا ہے جی کہ وہ
دانا لے کے اس کو ایسے مسلیں تو پتہ چلتا ہے جی 13% مائسچر ہے، 12% مائسچر ہے، یا دانت کے نیچے رکھ کے دبائیں تو آپ لوگوں نے تو یقیناً وہ مائسچر میٹر دیے ہوں گے. مائسچر میٹر دیے ہیں ہمارے ہر پروجیکٹ کے اندر. زون کے بعد ہم نے ہمارا جو چین آتی ہے وہ پروجیکٹ ہوتی ہے، ہر پروجیکٹ کے اندر ہم نے ایک مائسچر میٹر دیا اور ابھی انسٹرکشن میں نے دیے کہ ہر سینٹر پہ بھی مائسچر میٹر رکھیں. اچھا، ہم ہر سینٹر پہ انشاءاللہ مائسچر میٹر رکھیں گے جس میں 10% مائسچر ہونا چاہیے گندم کے اندر. 10% ہونا چاہیے اور 0.5% اس کے اندر یہ کہتے ہیں انرٹ میٹر، ہاں ڈرٹ وغیرہ ہوگی. 5% اس کے اندر فورن میٹرز کوئی اور دانہ فصل کا 5% ہو سکتا ہے. 3% اس کے اندر ڈیمیج گرین ہو سکتا ہے. 3% یہ الاؤڈ ہے، یہ الاؤڈ ہے. یہ ہماری پرمیزیبل لیمٹس ہیں. اگر اس کے اندر آ جاتی ہیں چیزیں تو ہمارا سینٹر انچارج باؤنڈ ہے اس گندم کو لینے کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے بڑھنے لگتی ہے تو وہ اس کو ریفیوز کر سکتا ہے. اچھا، اس ریفیوز میں جو کنفیوژن آتی ہے ایک سٹیج کے اوپر، یا تو ہمارا سینٹر انچارج اس سے کہے کہ آپ یہ چیز واپس لے جائیں، اس کو ایز پر اسپیسیفکیشن کر کے لے کر. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ہم نے کسان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہے، چیزوں کو آگے بھی چلانا ہے. پھر یہ جو طریقہ کار یہ ہے کہ جس وقت وہ سیمپل لیتا ہے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں 1% مائسچر زیادہ ہے یا اس کے اندر 1% فورن گرینز زیادہ ہیں، تو وہ 10% بیگز کی ویمنٹ کرتا ہے، انسپیکشن کرتا ہے اور پوری ٹرالی کے اوپر اپلائی کر دیتا ہے. وہ اچھا، وہ کیلکولیٹ کر لیتا ہے. ایک میں کل پڑھ رہا تھا اخبار میں جی، جو ایکسٹرا آپ کی وے کیا جائے گا وہ 1100 گرام. جی 1100 گرام، چونکہ 1100 گرام میرا خیال ہے بوری کا وزن ہوگا، اور بیگ جو ہے اس دفعہ 100 گرام کی ہے، 100 کے جی کی ہیں یا 50 کے جی کی ہیں. اور دوسری کیا باتیں ہیں، بات کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.